السلام علیکم۔ ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے اور روزانہ مجھے خیال میں آتی ہے، خدا گواہ ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پہ آفس میں کلینک سے آفس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ چلا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اتفاقی طور پہ میں لنچ کرنے جا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، جس میں طارق بھی تھا، اور میں اپنی دوبارہ ڈریسنگ میں آ گیا تھا، وہ جو ٹائی نوٹ وغیرہ پہنتے ہیں۔ تو صبور صاحب کی گاڑی داخل ہوئی اندر گیٹ سے آفس۔ صبور صاحب آئے تھے، کیونکہ صبور صاحب تو صبح 24 گھنٹے ورک کرتے تھے، ماشاء اللہ سے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ تو وہ گاڑی سے اترتے ہوئے تیز دوڑتے چلتے ہوئے میرے پاس آئے، تو طارق بھی تھا ساتھ میں۔ طارق فوراً آگے نکل گیا، اور میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ صبور صاحب جب تیز دوڑتے ہیں آتے ہیں تو جب بھی انہوں نے دیکھا مجھے، ہمیشہ میرے سے انہوں نے گفتگو کی بہت۔ یہ یقین نہیں ہے، یہ مجھے صبور صاحب ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ مجھے روک لیتے تھے، چاہے آفس میں ہوں، سیڑھی پہ ہوں، چاہے صبور صاحب کہیں پر بھی ہو، ایکسپائر کہیں پر بھی، مجھے سے وہ نہیں ہے، ہر جگہ وہ مجھے ہمیشہ روک کے کچھ نہ کچھ بات کرتے تھے۔ تو وہ آئے میرے پاس، سانس ان کی پھولی بھی تھی، تیزی سے اترتے ہوئے کہ میں جا رہا، روکا اور انہوں نے آ کے میری ٹائی جو نوٹ تھی نا، اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سیٹ کرنے لگے۔ اور کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ انہوں نے صرف ایک ہی بات بولا تھا، یہ کھیل کب سے چل رہا ہے؟ چلے گئے صبور صاحب۔ اب مجھے حیرانی، میں نے کہا صبور صاحب مجھے اتنا بڑا انہوں نے مطلب ڈیموٹ کیا تھا، مطلب کہ کلیننگ ڈپارٹمنٹ سے مجھے عابد مفتی نے، جو کہ شاطر انسان ہے، اس کے کہنے کے اوپر مجھے انہوں نے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ، بلکہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کیا، عابد مفتی کا تو یہ تھا کہ اس کو نکال دو تاکہ سلسلہ ختم ہو جائے، مگر صبور صاحب نے اکاؤنٹ میں بھیج دیا تھا۔ اب وہ کیا کھیل تھا، مجھے خود پریشانی۔ میں نے کہا یہ صبور صاحب میرے سے کیا نام ہے، کیا کھیل چل رہا ہے، کیا چیز ہے، مطلب ہم لوگ اردو سے بات کر رہے ہوں گے کرکٹ وغیرہ کی۔ یونس سعید صاحب سے بات کی، یونس صاحب نے مجھے کافی پیش کی، انہوں نے کچھ بولا نہیں، مسکرائے بس، کچھ بولا نہیں، انہوں نے سمجھ گئے تھے مگر انہوں نے کچھ نہیں بولا کہ ہو سکتا ہے میں اپنی قابلیت سے کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ 2-3 دن گزر گئے، اتفاقی طور پہ کچھ ایسا کام ہوا جس کے اندر میں بھی پریشان ہو گیا۔ جب چھان بین کی تو پتہ چلا کہ کسٹم کی ڈاکومنٹ میں اور کے پی ٹی کی ڈاکومنٹ میں اور بلنگ کے اندر صرف 10 دن کے اندر تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ کیش حاصل کیا گیا، اور وہ کچھ لوگوں کی پاکٹ میں گیا۔ کیونکہ اچھا یہ تو بات تھی، مگر اس چیز سے ایک چیز جب واضح ہوئی مجھے، تو میں بھی حیران تھا کہ ایک ریلائبل ایجنسیز میں تھے محمد علی، اکثر صبور صاحب کے ساتھ دوستانہ ان کا تھا، مگر صبور صاحب ہمیشہ بولتے تھے کہ صبور یہ جو میں نے فیکٹری کینن کی ڈالی بھی ہے نا، یہ تیرے پیسوں سے ہے۔ صبور صاحب ہنستے سے کہتے چھوڑ یار، تو اتنی محنت کرتا ہے صبح شام، تو نے کین تھے میرے میجی کے مل جو ایکسپائر ہو گئے تھے، اس کو تو نے سارے کینوں کو واش کر کے جگ کر کے اسکریپ حاصل کیا، بہت کچھ کیا، تو بہت محنتی آدمی ہے صبور۔ وہ بہت حساس تھا صبور صاحب، ہمیشہ اس کی تعریف وہ کرتے تھے، بہت محنتی ہے۔ جب صبور صاحب کے سامنے میں نے جمعے والا دن تھا، جمعے والا دن تھا، صبور صاحب نے، اب میں صبور صاحب کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر کچھ رکاوٹ ایسی پیدا کر دی گئی تھی کہ تقریباً آفس کے سارے لوگ چیک کے لیے لگا دیے تھے عابد مفتی نے کہ یہ صبور صاحب سے ملاقات نہ کرے۔ مجھے معلوم تھا، اور اس میں سب لوگ تھے شامل، یہ نہیں کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، سب شامل تھے، مگر صبور صاحب کے ساتھ میرا ہمیشہ رویہ صبور صاحب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا۔ میں تو ایک چھوٹا سا ملازم، تو
اب میں پاکٹ میں میرے پاس ایک پیپر تھا، بس اس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی، مگر دور اندیش جو ہوتا ہے انسان وہ فوراً سمجھ لیتا ہے. دیا صبور صاحب کو. صبور صاحب کی خدا گواہ ہے، صبور صاحب کی چہرہ ایسا سرخ ہو گیا، آنکھیں ایسی لال ہو گئی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، تم جاؤ، مجھے یہ کہا. اور جس طریقے سے صبور صاحب نے اس آدمی کو بلایا، مفتی کو، اس کی حالت بری، ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومتا تھا، وہ آیا، اس سے تو بول دیا، اس نے تو الٹا بول دیا کہ میرے بچے کو اغوا کیا تھا MQM والوں نے. مگر مفتی نے میرے ساتھ کہا تھا میں تجھ کو دیکھ لوں گا، اب تجھ کو میں چھوڑوں گا نہیں کبھی بھی. اور میری سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مجھے اسی وقت ریزائن دینا چاہیے تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کانفیڈنس نہیں تھا میرے پاس، یہ بات تھی. تو صبور صاحب ہمیشہ یاد رہتے ہیں. صبور صاحب نے کبھی میرا برا نہیں چاہا، انہوں نے ہمیشہ مجھے ہر چیز میں آگے رکھا، ہر چیز میں رکھا، اپنے دوستوں میں ملایا، اپنے فارنر جو آتے تھے ان سے مجھے صبور صاحب نے 1-2 مرتبہ مجھے ملایا. آفس کے سارے ماشاءاللہ جتنے بھی آفیسر تھے، دوسانی صاحب تھے، افتخار شمشیر صاحب تھے، یونس باٹلہ تھی، مس قمر تھی، کوئی بھی اسٹاف تھا، ہمیشہ ان سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا. تو یہ بات ہے. تو اس وجہ سے صبور صاحب کو ہمیشہ میں اپنا آئیڈیل بھی سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، آمین. یہ میرا کہنے کی مراد یہ نہیں کہ میں کچھ دکھا رہا ہوں، مگر جو حقیقت ہے اس چیز کو میں سامنے لے کر آ رہا ہوں. اس چیز کو دیکھو، سمجھو.